اور بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دعا کرے، کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کا اکرام، اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کے اندر ہے کہ تم بوڑھوں کی عزت کیا کرو۔ سفید بال والے انسان ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر تم ان سے بات کرو گے، حقیقت کے اندر تم نے اللہ کی تعظیم کی ہے، حقیقت کے اندر تم نے اللہ کی عزت کی ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ رب العزت کی عزت اکرام کرنا اپنے بوڑھوں کی عزت کرنے کے اندر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے لیے بڑوں کی عزت میں برکت رکھ دی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے گھر میں برکت کا نزول ہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، تو اسے چاہیے اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو عزت کا ذریعہ بنایا ہے، برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو انسان عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ اسے نواز دیتا ہے۔ سعد بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتے ہیں، وترزقون، اور تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، الا بضعفائکم، تمہارے کمزور انسانوں کی وجہ سے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، تمہیں مال عطا کرتے ہیں، دولت عطا کرتے ہیں۔ ان سفید بال والے انسان جو اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کی وجہ سے رزق عطا کرتے ہیں، تمہاری مشکل میں اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت طاقتوروں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اپنے بزرگوں کی، بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، بڑی سخت وعید حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، کہ جو انسان اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ میری سنت پہ نہیں، اور من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا ہے، میرا تعلق نہیں ایسے انسان کے ساتھ۔ اس لیے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کا اکرام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اپنے بزرگوں کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رزق میں برکت کا ذریعہ بڑوں کی عزت کے اندر ہے، بزرگوں کی عزت کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی انہی بزرگوں کی نافرمانی کے اندر ہے۔ جو بندہ حقیقت کے اندر اپنے بڑوں کو، بزرگوں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان کے اندر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لا یوسع المجلس الا لثلاثہ، کہ تم اپنی مجلس کے اندر 3 لوگوں کے لیے وسعت پیدا کیا کرو، اپنی مجلس کے اندر ان کو جگہ دیا کرو۔ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی جگہ پہ اٹھ کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا کرو۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بوڑھے شخص، کمزور انسان، بوڑھا ہو چکا ہے، بزرگ ہے، اس کی عزت اکرام کرو، اٹھو، جگہ دو، اپنی مجلس کے اندر وسعت پیدا کرو۔ اور دوسرا شخص عالم ہے، عالم کی عزت اکرام کرنا، اپنی جگہ کے اوپر تعظیماً بٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور تیسرا شخص سردار ہے، وقت کا حاکم ہے، اس کی عزت اور اکرام کرنا
یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حکیم بن قیس بن عاصم التمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر کامیابی عطا کرے، اگر تم دنیا کے اندر کامران ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تم اپنا سردار اپنے بڑوں کو بنانا، اپنے بزرگوں کو بنانا، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنا، ان کا حیا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور اکرام دنیا کے اندر بھی عطا کرے گی۔ اور جو قومیں اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتی، اپنے بڑوں کو حاکم نہیں بناتی، اپنے بڑوں کو سردار نہیں بناتی، وہ قومیں دنیا کے اندر بھی برباد ہوتی ہیں۔ آج ہر گھر کے اندر بے سکونی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت اس طریقے کے ساتھ کی ہے۔ والدین اس طرح کی تربیت اپنی اولاد کی کرتے ہیں، گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے، بڑوں کی تعظیم نہیں سکھلاتے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کے اندر اللہ برکت نازل کر دے، اللہ رب العزت سکون عطا کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے گھروں کا سردار اپنے بڑوں کو بناؤ۔ گھر کے بڑے ہیں، کسی بھی معاملے کے متعلق ان سے فیصلہ طلب کیا کرو، ان کی رائے لیا کرو، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو دنیا کے اندر ہی عروج عطا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اپنوں کی عزت نہیں کرتا، ایسی قومیں دنیا کے اندر پیچھے رہ چکی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام، عزت، تعظیم کرنے کے بڑے احادیث کے اندر طریقے بیان کیے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا شخص اپنے بڑے سے ملے، یسلم الصغیر علی الکبیر، جب چھوٹا بڑے سے ملے تو بڑے کو یسلم سلام کرے۔ بڑے کی عزت اور اکرام یہ ہے کہ چھوٹا اسلام کرنے میں پہل کرے، کلام کرنے میں پہل کرے، اپنی نشست کے اوپر بٹھانے کی کوشش کرے، اپنے ہر معاملات میں اسے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی عزت، اکرام، اہتمام یہ ہے کہ ہر فیصلے کے اندر اس کی رائے لی جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح البخاری کے اندر بڑا مشہور و معروف واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ ایک غار کے اندر بند ہونے والے 3 شخص بند ہو گئے، موت کا انتظار کرنے لگے، شاید کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، التجائیں کی۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں، صرف تیری رضا کے لیے۔ میں اپنے بوڑھے والدین سے محبت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، ایک دن میں اپنے مال کو لے کے، اپنی بکریوں کو لے کے گھر سے بہت دور نکل گیا، اور گھر آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ میں آ کے دیکھتا ہوں کہ میرے والدین میرا انتظار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ اللہ، میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنے والدین، بوڑھے والدین کے سر پہ کھڑا رہا، اور میں نے یہ بھی کوشش نہ کی، جرت نہ کی کہ اپنے والدین کو اٹھاؤں، ان کی نیند کو خراب کروں۔ اللہ، میرے بچے تڑپتے رہے، بیوی دودھ طلب کرتی رہی۔ اللہ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے بوڑھے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو دودھ پلا دوں۔ اللہ، اگر یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ میرا عمل تجھے پسند ہے، جس طریقے سے میں نے اپنے والدین کی، بوڑھوں کی خدمت کی ہے، اللہ بچے روتے رہے، تڑپتے رہے، تجھے یہ اگر یہ عمل پسند ہے تو آج مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، پتھر کو ہٹایا اور تینوں کی جان بچ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ محبت کرنا۔ بیوی بچے روتے رہے، تڑپتے رہے، سوال کرتے رہے، دودھ طلب کرتے رہے، اور بندہ یہ اللہ کو وسیلہ دے رہا ہے، اللہ اگر یہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری محبت کے لیے کیا ہے، اللہ یہ میرا عمل قبول کر کے مجھے آج اس موت سے نجات دے دے، مجھے نکال دے، مجھے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ وجہ سب سے پہلے والدین،
سب سے پہلے بوڑھے شخص بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر مقام عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر رتبہ عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی خدمت بجا لانی ہے، ان کی عزت اکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل کے اندر اللہ کی عزت ہے۔ آج بوڑھے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ایسا رویہ جوان بچے کا ہوتا ہے، کہتا ہے اے میرے باپ، تو نے زندگی گزار دی سادگی کے اندر، لا علمی کے اندر، تجھے کاروبار کا شعور نہیں، تجھے پتہ نہیں یہ دنیا کہاں سے کہاں نکل چکی ہے۔ جب اس طرح کے کلام ہوگا، زبان کے اندر یہ الفاظ ہوں گے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی برکت نازل نہیں ہوگی، سکون اللہ تعالیٰ عطا نہیں کریں گے۔ سب سے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھا جائے۔ ترزقون و تنصرون، تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اسکالر سمجھتا ہے، بڑا ایجوکیٹ سمجھتا ہے، بڑا قابل سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، مجھے یہ کرنے کی وجہ سے یہ ملا، اپنے کاروبار کے اندر آگے بڑھا۔ تجھے اللہ رزق دیتے ہیں تیرے بوڑھے والدین کی وجہ سے، رزق دیتے ہیں تیرے کمزوروں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے۔ ترزقون، تجھے رزق دیا جاتا ہے، وتنصرون، تیری مدد کی جاتی ہے، الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، تمہاری مشکل کے اندر مدد کی جاتی ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ مشکل کے عالم کے اندر، مشکل کے وقت ان کی دعاؤں کو لیا کرو۔ دعا کروانا اور دعا لینا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اپنے والدین سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ اور چیز ہے، اور ان کی دعائیں لینا یہ اور چیز ہے۔ آپ ان کی ایسی خدمت کریں، اس طریقے کے ساتھ پیش آئیں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا، وہ ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جب تک آپ کے اوپر آپ کے بزرگ سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے موجود ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے، تو آپ کے اوپر کوئی مشکل ٹھہر نہیں سکتی۔